بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے تھل میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی رپورٹ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی شناخت غیور اور بہاول الدین کے نام سے ہوئی۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی سرگرمیوں میں بھی ملوث رہ چکے ہیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملہ کیے جانے کے بعد ایک پاکستان کے جام حق ہونے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون کیا، جس میں گزشتہ روز ابوظہبی میں ہونے والے المناک دہشت گردی کے حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے واقعہ میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی شہری کے انتقال پر دلی تعزیت کی۔ اسرائیل کا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ایرو 3 کا کامیاب تجربہ۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس نے ایرو 3 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ کامیاب تجربہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسرائیل کی برتری واضح کرتا ہے۔ یہ امر اسرائیل کو اپنے دشمنوں کے خلاف کام کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ برس بتایا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر بیلسٹک میزائل کے لیے ایک نئی ڈھال کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ہندوتوا کی پیروکار حکومت کی ایما پر پاکستان مسلمانوں اور سکھوں کو بدنام کرنے کے لیے ملک کے 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر جعلی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے مرتب کی گئی ایک رپورٹ نے بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے جاری کیے گئے نام نہاد سیکیورٹی الرٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں انہوں نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کرنے والی بڑی شخصیات پر ممکنہ حملے کے بارے میں انتباہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے ہری پور میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر، وزیر اعلیٰ KP کے وفاقی وزیر پرویز خٹک اور اسد عمر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس اقدام سے آئندہ نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہوا میں اڑنے والی دیوقامت مسافر بردار کشتی۔ اٹلی کے لازارینی ڈیزائن اسٹوڈیو نے ایک ایسی دیوقامت کشتی کا ڈیزائن پیش کیا ہے جو ہوا میں اڑے گی اور پانی پر بھی اتر سکے گی۔ اسے ایئر یاٹ کا نام دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 2 ایئر شپس کا مجموعہ ہوگی، جنہیں درمیان میں ایک مرکزی ڈھانچے کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایئر شپ میں 2 لاکھ مکعب میٹر ہیلیم گیس بھری ہوگی، جو اسے فضا میں بلند رکھنے میں مددگار ہوگی، جبکہ دوران پرواز رفتار یا سمت تبدیل کرنے کے لیے اس میں 4 بڑے پنکھے بھی نصب ہوں گے۔ عرب اتحاد نے حوثی باغیوں کے 8 ڈرون تباہ کر دیے۔ عرب اتحاد کے ترجمان کے مطابق حوثی باغیوں نے 8 ڈرون کے ذریعے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جنہیں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حوثی باغیوں نے سینا سے بھیجے جانے والے 3 ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ چین آبادی میں سال 2021 میں مسلسل اضافہ جاری رہا۔
چینی مین لینڈ پر گزشتہ سال کے آخر تک آبادی بڑھ کر 1.4126 ارب ہو گئی۔ پیر کو قومی بیورو برائے شماریات کے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 2020 کے اختتام کے مقابلے میں آبادی کی تازہ ترین اعداد و شمار میں 4,80,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ فرانس میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوائے بغیر کوئی فرانس میں کسی کھیل میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ فرانس کی پابندی کے بعد سربیا کے ٹینس سٹار جوکووچ کی فرینچ اوپن میں شرکت مشکل ہو گئی۔ جوکووچ کو کورونا ویکسین نہ لگوانے کے سبب آسٹریلیا سے ملک بدر کیا گیا۔ وہ آسٹریلین اوپن میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچے تھے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 اپریل کو کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے 3,900 الیکٹرونک ووٹنگ مشینز مانگ لی ہیں۔ وزیر اعظم کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کو ای وی ایم الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ای وی ایم کے لیے وزیر اعظم آفس کی مدد چاہیے تو وہ بھی حاصل کی جائے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے 50 مشینیں الیکشن کمیشن کو فوری فراہم کی جا رہی ہیں۔ برج خلیفہ سے بڑا شہاب ثاقب آج زمین کے قریب سے گزرے گا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سے بھی زیادہ بڑا شہاب ثاقب آج رات زمین کے بہت قریب سے گزرے گا۔ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کے مطابق 7,482 کا کوڈ نام رکھنے والا یہ شہاب ثاقب آج رات 43,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے زمین سے 12 لاکھ میل کے فاصلے سے گزرے گا، جبکہ سائنسدانوں نے آگاہ کیا ہے کہ اس سے زمین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، تاہم اس سے خلابازوں کو شہاب ثاقب کی سطح کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے انکشاف کیا کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے اسکولوں کے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اومیکرون کیسز کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں اومیکرون کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کیسز کی یومیہ تعداد 5,000 تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے والے افراد اومیکرون سے کم متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کو بھی اومیکرون سے کم خطرہ ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ عالمی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس بات کی تصدیق امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ترجمان نے کی ہے۔ ترجمان کے مطابق جنرل مارک میلی نے کورونا کی معمولی علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کروایا، جس کا نتیجہ مثبت آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل مارک میلی معمولی علامات کے ساتھ ضروری امور انجام دیتے رہیں گے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترجمان کا کہنا تھا کہ جنرل مارک میلی کا امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ آخری مرتبہ رابطہ 12 جنوری کو ہوا تھا۔ سعودی اتحادی فوج کا یمن پر فضائی حملہ، خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد ہلاک۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی۔ سعودی اتحاد کا یمن پر فضائی حملہ، یمن کے شہر سینا میں خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فضائی حملے میں سابق فوجی عہدیداروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی حملے میں تقریباً 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حملے میں متعدد گھر بھی تباہ ہو گئے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کو نوسانترا میں بدلنے کی تجویز دی گئی ہے، جس کا مطلب جزائر کا بڑا مجموعہ ہے۔ جکارتا کو درپیش سنگین ماحولیاتی چیلنجز کے پیش نظر انڈونیشیا کے صدر نے 2019 میں پہلی بار دارالحکومت کی تبدیلی کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔
تاہم اب دارالحکومت کو 2024 میں منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔